السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، 20 اپریل 2024 کو عمران خان نے جیل سے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نام ایک خط لکھا تھا۔ یہ خط انگریزی زبان میں تھا، 4 صفحات پر مشتمل تھا۔ انہوں نے اون کیا اور انہوں نے پہلے کہا تھا جی میں یہ خط لکھوں گا، اور اس میں آخر میں عمران خان صاحب کے دستخط بھی موجود تھے۔ اگرچہ جیل انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا کہ جی ہم نے تو عمران خان صاحب کو کوئی اجازت نہیں دی، کوئی سہولت نہیں دی کہ وہ دستخط کر سکیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ دستخط کس سطح کے ہیں، لیکن بہرحال وہ خط چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پہنچ چکا ہے، اور 20 اپریل سے ہی ان کے پاس پہنچ چکا ہے۔ 2-3 چیزیں ہیں اس حوالے سے جو آپ کے گوش گزار کرنی۔ ایک تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اکثر بھولے بن جاتے ہیں۔ قاضی فائزہ صاحب جب ان کے پاس چیزیں لائی جاتی ہیں تو کہتی ہیں آپ نے ہمیں بتایا، ہمیں کیا پتا، میں تو اخبار پڑھتا نہیں ہوں، میں تو جناب ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں، میں تو سوشل میڈیا دیکھتا نہیں ہوں۔ حالانکہ انہیں ہر چیز کا پتا ہوتا ہے۔ جب اپنے خلاف کوئی بات ہو تو 10 منٹ بعد موقف دینے آ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ انہوں نے ایک یہ اتمام حجت کی ہے کہ قاضی صاحب کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے کسی کوئی لایا میری عدالت میں معاملہ۔ انہوں نے یہ خط لکھ دیا۔ اور دوسرا جو تھا وہ یہ ایک اہم دوسرا جو اس کا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ قوم کو بھی بتایا جائے کہ کیا معاملات ہیں، اور جو عدل ہے، جو اس وقت سب سے بڑا تحریک انصاف ہے اور انصاف کی متلاشی ہے، اس حوالے سے نہ صرف قوم بلکہ پوری دنیا کو بھی پتہ ضرور لگنا چاہیے۔ یہ جناب لیٹر آیا ہے، اور میں نے کہا کہ کیا انداز اختیار کیا ہے، میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل اس حوالے سے بتا دوں، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ چیز ریکارڈ پر بھی رہے۔ یہ 7 پوائنٹ پر مشتمل ہے جناب۔ یہ جو لیٹر جناب آیا ہے یہ 7 صفحات پر مشتمل ہے۔ اردو میں جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو 7، انگریزی میں 4 صفحات، لیکن جب ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے آیا تو یہ 7 صفحات پر مشتمل ہے، اور عمران خان صاحب کے ڈیٹ اور جناب ان کے سائن بھی ہیں۔ ان میں جناب جو 7 پوائنٹ ہے، پہلا تو نواز شریف کا جو توشہ خانہ کیس ہے اس حوالے سے ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ثانیہ بہاول نگر کے حوالے سے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ججز نے جو خط لکھا ہے اس حوالے سے۔ چوتھا جو ہے 9 مئی مقدمات کے حوالے سے۔ پانچواں کمشنر چٹھا نے، لیاقت چٹھا نے جناب جو ریزائن دیا تھا اور الزام عائد کیا تھا اس حوالے سے۔ اور چھٹا جو ہے الیکشن دھاندلی کے حوالے سے ہے۔ اچھا، تو انہوں نے جناب یہ سارے کے سارے جناب پوائنٹس بنا کر بھیجے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ان کو میں ایک نظر آپ کو جناب یہ بتا دوں کہ یہ ہے کیا معاملہ، کہاں تک پہنچا ہے جناب۔ اچھا، اور اس میں جناب جو آخری پوائنٹ ہے 7واں، وہ ہے جناب جو مخصوص نشستیں ہیں، یعنی چھٹا دھاندلی ہے، اور 7واں جو ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے انہوں نے سوال اٹھائے ہیں۔ میں جناب کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جلدی جلدی جناب میں آپ تک گوش گزار کروں، اور بعد میں کوشش کروں گا کہ اس کو جب اپلوڈ کیا جائے تو تھوڑی سی سپیڈ بھی بڑھا دی جائے تاکہ میکسیمم جو ہے آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں اور کم وقت میں اس کو سمجھ سکیں۔ جناب آغاز ہوتا ہے عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلام آباد۔ عنوان: پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کی کیفیت۔ یہ جناب عنوان ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب، میں نہایت بوجھل دل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ احوال بیان کرنے پر مجبور ہوں۔ یہ جناب خان صاحب اس حوالے سے لکھتے ہیں: پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور دستور کی بالادستی کن گراوٹوں کا شکار ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قدیم اصول زندہ ہوا ہے، اور وطن عزیز مرحلہ وار جنگل کے قانون کی گرفت میں جکڑا گیا ہے۔ جنگل کا قانون، جنگل کا بادشاہ کو بھی ذرا پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں۔ میرے ذہن میں رتی بھر بھی ابہام نہیں کہ جناب کے منصب پر موجود ہوتے ہوئے اگر ہماری عدلیہ نے آئین کے محافظ اور ملک میں عدل و انصاف کی حتمی فیصلہ ساز کی حیثیت سے صورتحال میں معنی خیز اور مؤثر مداخلت نہ کی اور موجودہ کیفیت برقرار رہی تو یہ دنیا کے کسی بھی مہذب ریاستی معاشرتی بندوبست کے لیے نہایت تباہ کن ثابت ہوگی۔ اس زمن میں درج ذیل 7 معاملات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جن میں سے بعض پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو زیر التوا ہیں، جبکہ دیگر ان حالات و حقائق سے متعلق ہیں جو ہماری عدلیہ سے فوری مداخلت کے متقاضی ہیں۔ تاہم بدقسمتی سے ان تمام معاملات میں اب تک کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔
اچھا جی، اب وہ پوائنٹ وائز لکھتے ہیں جناب، ان کو پوائنٹ میں تبدیل کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے ان کا جناب، خان صاحب لکھتے ہیں کم و بیش 5 برس پہلے قومی احتساب بیورو نیب نے میاں نواز شریف کے خلاف اپنے ذاتی فائدے اور مفاد کے لیے ناجائز اور غیر قانونی وسائل سے توشہ خانہ سے ایک گاڑی حاصل کرنے کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا، مگر اب برسوں سے مقدمے کی ایک کھلے اور ثابت شدہ اوپن اینڈ شٹ معاملے کی طرف پیروی کرتے ہوئے نیب پراسیکیوٹرز چوروں کی طرفداری کے ذریعے سارے نظام انصاف کا کھلا مذاق اڑاتے ہوئے میاں نواز شریف کو معاملے سے بریت کی تجویز پیش کر رہے ہیں. حالانکہ اس معاملے سے جڑے 25 میں سے 15 گواہان کے بیانات پہلے ہی قلم بند ہو چکے ہیں. نیب کی جانب سے اپنے کٹ پتلی چیئرمین نذیر احمد بٹ، یہاں بھی انہوں نے نام لیا ہے، وہ پہلے بھی اداروں کے سربراہوں کے نام لے رہے ہیں، تو نیب کے بھی کٹ پتلی چیئرمین نذیر احمد بٹ کی ایما پر اختیار کی جانے والی بددیانتی تفریق پر مبنی موقف اور دوہرے معیارات نذیر احمد بٹ کے طرز عمل کنڈکٹ کی مفصل تحقیقات اور اسے منصب سے ہٹانے کا تقاضا کرتے ہیں. یہ ان کا جناب پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ ہے کہ گزشتہ ہفتے عید کی چھٹیوں کے دوران باول نگر میں ہماری فوجی جوانوں کی جانب سے پولیس پر پرتشدد حملہ پاکستان میں بابردی افراد کی جانب سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر از خود عدالت لگانے اور ماورائے عدالت انصاف کرنے جیسا تباہ کن واقعہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے. بدقسمتی سے پوری قوم کو ایک سبق دیا گیا ہے کہ اگر پولیس کسی ایسے شخص کے گھر پر دھاوا بولے گی جسے بندوقوں، ٹینکوں، توپخانے اور سپاہ کی پشت پناہی حاصل ہے تو ماورائے قانون و عدالت جوابی کارروائی کا دروازہ کھولے گی. ہم سب کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تقدیس کے ایک خاص منصب پر فائز اور قانون سے بالا تر ایک طبقے سے وابستہ کسی شخص کے حوالے سے کوئی معاملہ ہو تو پولیس کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں ایک خاص حد لکیر سے آگے بڑھ کر کارروائی کی ہرگز اجازت نہیں. تاہم دوسری جانب ملک میں مہینوں سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ جب پولیس ایک مہذب معاشرے کی تمام تر حدود پامال کرتے ہوئے نہتے شہریوں کے گھروں پر حملہ آور ہوتی ہے، ان میں توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کرتی ہے، تو اپنے دفاع سے محروم ان عورتوں، بچوں اور شہریوں کی مدد کو کوئی آگے نہیں آتا. نہایت بدقسمتی سے ہماری عدلیہ اس وحشیانہ سلسلے میں مداخلت اور قانون و اختیار سے ان سنگین انحرافات کے سامنے مکمل طور پر خاموش تماشائی بنی رہی. صرف یہی نہیں بلکہ اس نے ملک کے عمر رسیدہ یا کمزور اور نوجوان خواتین کے حوالے سے ایک سہولت کار کردار ادا کیا اور اس باب میں عالیہ حمزہ، صنم جاوید اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ روا رکھے جانے والے برتاؤ کو بطور نظیر پیش کیا جا سکتا ہے، جنہیں ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں ملوث کیا گیا، اور جب انہیں لاہور سے متعلق کے کیس میں ضمانت پر رہا کیا گیا تو اسی وقت کچھ کلومیٹر دور ایک دوسری جگہ پر کیے جانے والے مبینہ جرم کی پاداش میں انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا، اور جب اس مقدمے میں رہائی ملتی تو پھر سے کئی 100 کلومیٹر دور میاں والی میں کیے جانے والے کسی اور جرم کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا. گنتی کے 2 عدالتی افسران جو بے گناہ شہریوں کو انصاف کی فراہمی میں ضمیر اور احساس ذمہ داری کو اپنا رہنما بنائے ہوئے ہیں کو ان عہدوں سے ہٹانے کے لیے طاقتور حلقوں کی جانب سے اپنے خلاف ریفرنسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانی حرمت اور چادر اور چار دیواری کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کیا صرف بندوق کی نوک ہی باقی ہے، یا عدلیہ میں کچھ سکت اب بھی موجود ہے کہ ملک بھر میں ان کے تحفظ کے لیے کچھ کر سکے. آئین کی جانب سے ریاست کے مختلف اجزاء ستونوں کے مابین کھینچی گئی حدود کی لکیریں ماند پڑتے پڑتے مکمل طور پر ختم ہو رہی ہیں، جنہیں بچانا بہت ضروری ہے قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے. ایک اور تشویشناک معاملہ، اب تیسرا پوائنٹ ہے جناب، ایک اور تشویشناک معاملہ جسے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کم و بیش پوری عدالت ہی بنتے ہیں نے خفیہ ایجنسیوں کی ایجنٹوں سمیت انتظامی کارندوں کے ہاتھوں بلیک میلنگ، ہراسگی، جبر و تشدد کا نشانہ بننے کے حوالے سے آپ سے شکایت کی. آپ اور آپ کے سینئر ساتھیوں کے سامنے یہ شکایت رکھی گئی. مبینہ طور پر ایک جج کی خوابگاہ میں خفیہ کیمرہ نصب کر کے اس کی جاسوسی کی گئی، جبکہ ایک دوسرے جج کے رشتہ دار کو
اٹھایا گیا اور ان کے خلاف بیان دلوانے کے لیے اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. 2 ججز کو ایک ہائی پروفائل مقدمے کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے اپنے موقف پر نظر ثانی پر دباؤ کا سامنا ہوا، کیونکہ خفیہ ایجنسیوں کے کارندوں نے ان کے اہل خانہ اور احباب کو ہراساں کرنا شروع کر دیا. ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے اطلاع دی کہ اسے ڈرانے کے لیے اس کے گھر میں ایک دستی بم کریکر پھینکا گیا. اس سے بڑھ کر بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ دور حاضر میں وہ لوگ جو ہمارے شہریوں کو انصاف فراہم کرنے اور دوسروں کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے قانونی طور پر پابند ہیں، خود انصاف کے متلاشی ہیں. جن ججز نے ان خط پر دستخط کیے انہوں نے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک عدالتی کنونشن کا مطالبہ کیا، جس سے یقیناً عدالتی امور میں اس مداخلت کی نوعیت سامنے آ جاتی اور یہ پتہ چل جاتا کہ ریاستی ادارہ اور ادارہ جاتی اسکیم میں بندوق سے لیس ادارے کس حد تک قلم کے حامل اداروں پر حاوی ہو چکے ہیں. ان متاثرہ ججوں نے اس تجویز کے ساتھ کہ عدلیہ کو پوری طرح یکجا ہو کر اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن اقدام کرنا چاہیے اور ان تمام لوگوں کو جو طاقت کے استعمال اور طاقت کے استعمال کی دھمکی کے ذریعے مسلسل اسے نیچا دکھاتے ہیں کا محاسبہ کیا جانا چاہیے. عدالتی امور میں ایسی ناخوشگوار مداخلت سے نمٹنے کے حوالے سے رہنمائی طلب کی، تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس معاملے پر آج تک کی جانے والی کارروائی نہایت بے روح، کمزور، تذبذب کی شکار اور فیصلہ کن خواص سے محروم ہے. اس کے برعکس میری رائے میں نظام کی فوری درستگی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو خود اپنی ماتحت ہائی کورٹس اور ذیلی نچلی سطح کی عدالتوں کی مدد کو پہنچتے ہوئے بلا تاخیر سخت کارروائی عمل میں لانی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا یہ خط آئین و قانون پر سختی سے عمل درآمد کے لیے ایک مضبوط نظام کی تیاری، نفاذ اور احتساب کے طریقہ کار کی احیا کی بھی سفارش کرتا ہے تاکہ عدلیہ کی آزادی میں ایک نئی روح پھونکی جا سکے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا یہ مکتوب ان تمام قوتوں کی کڑی گرفت کی بھی سفارش کرتا ہے جنہوں نے درج بالا آئینی طریقوں، ہتھ کنڈوں کے ذریعے دستور کو تہس نہس کیا. اگر ایسا نہ کیا گیا تو پاکستان کے عدالتی نظام پر خواہ عوام کا اعتماد جو پہلے ہی بری طرح مجروح ہو رہا ہے مکمل طور پر ختم اور زمین بوس ہو جائے گا. یہ تیسرا پوائنٹ تھا جناب. چوتھے پوائنٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ میرا ایمان اور اعتقاد ہے کہ وہ تمام لوگ جو جیلوں میں قید ہیں اور 9 مئی 2023 کو میری اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے غیر قانونی گرفتاری کے نتیجے میں پھوٹنے والے احتجاج کے ضمن میں تشدد، جلاؤ گھراؤ، لوٹ مار جیسے الزامات پر مبنی من گھڑت مقدمات بھگت رہے ہیں، میں سے 90% سے زائد مکمل طور پر نہتے اور پرامن تھے جنہوں نے کسی قسم کی توڑ پھوڑ میں حصہ نہیں لیا. تاہم ریاست ان تمام مقدمات میں اولاً فوجی عدالتوں جن کی آئینی حیثیت پر سپریم کورٹ آف پاکستان خود کو اتنا لمبے عرصے سے بلا وجہ گھسیٹ رہی ہے، حالانکہ اسے بہت پہلے یہ معاملہ نپٹا دینا چاہیے تھا، کے ذریعے اور ثانیاً ان مقدمات کی سماعت کرنے والے ماتحت عدالت کے ججوں کی کن پٹیوں پر بندوق رکھ کر بلاواسطہ طریقے سے منصف عدالت اور جلاد، جج، جیوری اینڈ ایگزیکیوشن کا کردار ادا کر رہی ہے. اس معاملے کی آزادانہ، شفاف انکوائری اور مفصل تحقیقات کو دراصل 9 مئی کے تشدد کی منصوبہ بندی کس نے کی اور کس نے ایک سوچے سمجھے منصوبے یا فرائض میں غفلت کے ذریعے تشدد کی آگ کو بھڑکنے کی اجازت دی. ایک آئینی درخواست 25 مئی 2023 سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ہے. انصاف کی سربلندی کا تقاضا ہے کہ اسے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور ترجیحی بنیادوں پر اس پر فیصلہ کیا جائے. پانچواں پوائنٹ ہے جناب، وہ 17 فروری 2024 کو راولپنڈی کے ڈویژن کے کمشنر نے ایک انکشافات سے بھرپور پریس کانفرنس میں 8 فروری کے انتخابات کے نتائج میں رد و بدل کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنے منصب سے استعفیٰ دیا. راولپنڈی ڈویژن کے 5 اضلاع جن میں اٹک، راولپنڈی، جہلم، چکوال شامل ہیں قومی اسمبلی کی 13 اور پنجاب اسمبلی کی 26 نشستوں پر مشتمل ہیں. کمشنر نے اپنے اعترافی بیان میں تسلیم کیا کہ ان انتخابات میں ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نے فتح یاب امیدواروں کی جیت کو شکست میں بدلا. انہوں نے مزید کہا کہ آزاد امیدوار جو اپنے حلقوں کے انتخاب میں اوسطاً 70,000 ووٹوں کی برتری سے جیت رہے تھے کو جیلی مہروں کے ذریعے ہارے ہوئے امیدواروں میں بدل دیا گیا. انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ آج بھی ہمارے لوگ انتخابی عملے جیلی ٹھپے لگانے میں مصروف ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے تمام ریٹرننگ افسران سے معافی مانگتا ہوں جو میرے ماتحت کام کر رہے تھے اور جب میں انہیں یہ غلط کام کرنے کو کہہ رہا تھا وہ اشکبار تھے کیونکہ وہ یہ غلط کام نہیں کرنا چاہتے تھے.
اس کے بعد ان کا بیان سے پلٹ جانا، جب تک انہوں نے اپنا بیان واپس نہیں لیا وہ کس کی تحویل میں تھے اور اب وہ منظر عام سے کہاں غائب ہو چکے ہیں، یہ سب کے لیے ایک مہمہ ہے۔ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اتنی بے یار و مددگار ہے کہ دستور پاکستان کے حصہ دوم کے باب اول میں فراہم کردہ بنیادی حقوق کے باب میں اس معاملے کو عوامی اہمیت کا معاملہ تک نہیں سمجھتی، اور وہ پوری قوم جس کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے اس حوالے سے نہایت حساسیت کی شکار اور شدید جذبات رکھتی ہے۔ چھٹا پوائنٹ ان کا ہے جناب، درخواستوں کا ایک پورا سلسلہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دائر کردہ درخواست بھی شامل ہے، اور جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات دستوری معیارات اور آئین کی روشنی میں آزادانہ، منصفانہ اور دیانتدارانہ طور پر قانون کے مطابق منعقد کیے گئے اور نہ ہی انہیں آلودگیوں سے محفوظ رکھا گیا۔ گزشتہ 2 ماہ سے سپریم کورٹ پاکستان میں زیر التوا ہے۔ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کا تقاضا ہے کہ ان تمام درخواستوں کو فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور ترجیحی بنیادوں پر ان کے فیصلے کیے جائیں۔ آخری پوائنٹ جناب وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستیں تفویض کیے جانے والے معاملے پر جو طرز عمل اختیار کیا اور متعدد متعلقہ اسمبلیوں کے اسپیکر کی جانب سے خصوصی طور پر الف نامکمل ایوانوں سے کلیدی عہدوں کے انتخاب کے لیے جبرن ایوانوں کی کارروائی کو چلا کر، اور دوسرا مخصوص نشستوں کو انتخاب میں جیتی گئی عام نشستوں کے تناسب سے کہیں بڑھ کر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر کے جو روش اپنائی ہے، اور اس کی ہمارے دستور میں کوئی گنجائش نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے، انصاف ہی کے وسیع تر مفاد میں اس معاملے پر دائر درخواستوں کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور ترجیحی بنیادوں پر انہیں نمٹایا جائے۔ آخر میں جناب عمران خان صاحب لکھتے ہیں کہ آپ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ان تمام اہم معاملات میں بے عملی اس آئینی بحران کی شدت اور سنگینی میں اضافہ کرے گی، پاکستان جس کی لپیٹ میں اور ملک و قوم کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل دے گی۔ چند برس قبل جب سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس کی صورت میں آپ کو ریاستی غضب کا سامنا ہوا تو آپ مختلف فورمز پر اپنے والد گرامی کی قائد اعظم محمد علی جناح سے قربت پر داستان سرائی کیا کرتے اور قوم کو بتایا کرتے کہ اصول و اقدار کی حوالے سے دونوں تاریخی شخصیات قائد اعظم اور قاضی فائز عیسیٰ کے والد قاضی محمد عیسیٰ کے مابین کیسی گہری ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ اسی طرح گزشتہ برس دستور پاکستان کے نفاذ کے 50 برس کی تکمیل کے موقع پر پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کھلے عام دستور پاکستان کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور یہ دعویٰ کیا کہ قرآن پاک اور سنت رسول کے بعد یہ کتاب آپ کے لیے رہنمائی کے منبع کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب آخر میں اہم بات ہے جناب، میری طرح ریاستی غیظ و غضب کے شکار عوام کی اکثریت کا بھی خیال ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ آیا بانیان پاکستان کے اصول و اقدار سے آپ کی نسبت اور آئین کی بالادستی پر آپ کے ایمان و اعتقاد کے دعووں میں کچھ صداقت تھی یا محض کھوکھلی اور بے روح بیان بازی تھی۔ البرٹ آئنسٹائن سے منسوب ایک مقولہ مشہور ہے کہ یہ دنیا ایک خطرناک جگہ ہے، مگر ان لوگوں کی وجہ سے نہیں جو برائی غلط کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو محض تماشائی بنے رہنے پر اکتفا کرتے ہیں اور اسے روکنے کے لیے کوئی بھی اقدام نہیں کرتے۔ اس باب میں پوری قوم کی نگاہیں آپ کی جانب ہیں۔ خیر اندیش عمران خان، 20 اپریل 2024۔ یہ جناب ترجمہ کیا ہوا خط ہے۔ اس حوالے سے ایک اہم پوائنٹ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ ڈکٹیٹ کرایا تھا تو ان سے یہ بھی کہا تھا کہ قاضی فائز صاحب آپ بتائیں کہ آپ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے، لیکن یہ پوائنٹ اس خط میں شامل نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو گوہر علی خان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی ہمارے پوائنٹ رہ گئے ہوں تو ہم اسے ایک اور خط میں بھی قاضی صاحب تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو جناب یہ وہ خط تھا جس کے بارے میں نے چاہا کہ اس کی تفصیل آپ تک پہنچ جائے۔ یہ اب تک کی میری گزارشات تھی۔ مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔